بھئی ظلم تو تم کرتے ہو، عورتوں پر ظلم یہ لوگ کرتے ہیں۔ شاید میں اپنی بات کو عرض کرنے میں علماء ناراض نہ ہو تو بتاؤں، عورتوں پر جو ظلم ہوتا ہے سب سے بڑا ان لوگوں کا ہوتا ہے، میڈیکل ڈاکٹروں سے پوچھیے، بیمار ہو جاتی ہیں وہ، ان لوگوں کے آپریشن کر کے ان کے بچے دانی کو نکال کے پھینکنا پڑتا ہے، محض ایک اسلامی نظام کو فالو نہیں کرنے کی وجہ سے۔ جتنے 100% آپریشن ہوتے ہیں عورتوں کے، وہ 99% غیر مسلم ہوتے ہیں، محض اس لیے کہ ختنہ کا نظام نہیں ہے، طہارت پاکیزگی کا نظام نہیں ہے۔ عورتوں پہ ظلم نہیں ہے یہ کہ بھئی پوری زندگی وہ اس کا شکار رہے گی، تکلیف کا، مصیبت کا، مسائل کا۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو خواتین کو عزت و احترام دیتا ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کو ناری کہا گیا، ابلیس کی بیٹی کہا گیا، جہنم کا کیڑا کہا گیا، شیطان کا چیلا کہا گیا، اور اتنا ظلم کیا گیا، یہ آپ جانتے ہیں، یہاں اس کا وقت نہیں ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے عورت کو اتنی عزت دی کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس کے گھر میں آئی، اللہ کی رحمت اس کے گھر میں آئی۔ اور صحابہ کرام کے مجمع میں اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہیں، کسی کی 3 بیٹیاں ہیں، وہ ان کی تعلیم اور تربیت کرے اور مناسب جگہ نکاح کر دے تو جنت اس پر واجب ہو گئی۔ دنیا کا کون سا مذہب ہے بتائیے جو عورت کو جنت کا ٹکٹ بتاتا ہو؟ وہ تو ابلی اور جہنم اور ناری کہتا ہے، اسلام اس کو جنت کا ٹکٹ کہتا ہے۔ اور فرمایا جب وہ بیوی ہو جائے، آپ اس حدیث کو سن بھی لیں تاکہ لوگوں کے سامنے آپ کو بیان کرنے اور غیر مسلموں کے سامنے وضاحت کرنے میں سہولت ہو۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہر ایک کی 3 تو نہیں ہو سکتی، کسی کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ وہ یہ سلوک کرتا ہے تو فرمایا اس کے لیے بھی جنت واجب ہے۔ اور ایک صحابی کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہو اور وہ اس کے ساتھ یہ سلوک کرے کہ اس کی اچھی تعلیم تربیت کر کے مناسب جگہ نکاح کر دے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر بھی جنت واجب ہے۔ عورت کی خدمت، ایک بیٹی کی خدمت، اس کی تعلیم تربیت، اس کا نکاح کرنا، یہ آدمی کو جنت کا حقدار بنا رہا ہے۔ کتنا بڑا عمل اسلام میں عورت کی احترام اور عظمت کا ہے۔ اور وہ جب بیوی بن جاتی ہے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کو محبت سے ایک نوالا کھلا دے تو وہ بھی اجر و ثواب ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ اگر شوہر بیوی کی طرف محبت سے دیکھ کر مسکرا دے اور بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکرا دے تو اللہ دونوں کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں۔ یہ اسلام ہے، اور اسلام میں یہ خواتین کی اہمیت ہے۔ یہ محبت اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، عملی طور پر سکھائی۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ازواج مطہرات کے بیان ہیں کہ ہم کبھی گھر میں جھاڑو دیتے، اللہ کے رسول ہمارے ساتھ شریک ہو جاتے، کبھی میں آٹا گوندتی، اللہ کے رسول روٹی سیک دیا کرتے، کبھی ہم برتن دھوتی، اللہ کے رسول ہمارے ساتھ شریک ہو جاتے۔ اور اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کی یہاں تک تعلیم دی کہ ان کا کوئی پیارا سا نام بھی رکھا کرو، جو اس کا نام ہے، لیکن تم اپنی محبت سے، جب کسی کو پیار سے پکارا جاتا ہے تو محبتیں بڑھتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کا نام رکھا تھا حمیرہ۔ حمیرہ یعنی کوئی لڑکیاں ہوتی ہیں گوری اور لال ہوتی ہیں، تو ہم یہاں پر اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں پنک کلر کی، پنکی اس کا نام ہوتا ہے۔ تو حمیرہ کا ترجمہ پنکی ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی زوج مطہرہ جو ام المومنین ہیں ان کو پیار سے یہ مخاطب کر کے فرمایا، یعنی یہ تعلیم اسلام کی ہے۔ اسلام عورت کو یہ چیز سمجھتا ہے۔ خواتین اونٹ پہ سوار سفر میں تھیں، اللہ کے رسول نے غلاموں سے فرمایا سنبھل کے اتارو، اونٹ سنبھل کے چلاؤ، اس میں کانچ کے برتن ہیں، کانچ کے برتن ہیں، یہ نازک ہے۔ یہ تعلیم اسلام کی ہے۔ اور بدنام یہ کیا جا رہا کہ اسلام عورت پر ظلم کرتا ہے، اسلام نہیں کرتا، یہ الگ بات ہے، بعض مسلمان کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بات ہمارے ذہنوں میں آج کے اس جلسے میں آپ طے کر کے اٹھیں کہ اسلام نے جو عورت کا مقام اور مرتبہ دیا ہے ہم ان کو وہ حق دیں گے، تاکہ کسی ظالم حکومت کو یا کسی ظالم طبقے کو اس بات کی کبھی خواہش بھی نہ پیدا ہو کہ ہم اس کو اپنا ہتھیار بنا کے شریعت کے خلاف مداخلت کریں۔ اور یہ عورت جب ماں بن جاتی ہے تو سلام و سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس عورت کے خدموں میں اللہ کے رسول نے جنت کو رکھ دیا کہ ماں کے خدموں کے نیچے جنت ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ
اٹھا کے پڑھے کہ عورت کو جتنی عزت دی ہے وہ اسلام نے دی ہے، جو مرتبہ دیا ہے وہ اسلام نے دیا ہے۔ کسی اور مذہب نہیں کہتا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ اسلام کہتا ہے، رسول کہتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وہ دور جو جہالت کا دور تھا، جہاں پر بچی کو دفن کیا جا رہا تھا، جہاں پر بچوں کو لا کر قتل کیا جاتا، چھوٹے بچوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو، تو وہاں پر رسول اعظم نے، وہ رسول جس پر ہماری جان قربان، وہ رسول جو ہم اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، دنیا جہاں پر عورتوں کو، بچوں کو، چھوٹی بچیوں کو دفن کر رہی تھی، رسول اسی وقت شہزادی فاطمہ زہرا جب آتی، تعظیم کے لیے کھڑے ہو کر بتاتے عورت کا مقام کیا ہے۔ صرف تنہا رسول نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، جب رسول کھڑے ہوتے ہیں یعنی آدم سے لے کر خاتم تک کی نبی جو ہے وہ عزت و احترام کر رہے ہیں۔ ادھر رسول اعظم جب شہر سے، مدینے سے باہر جاتے جنگ و غزوے کے لیے، تو آخری بار جب چہرے پر نگاہ ڈالتے تو اپنی بیٹی شہزادی فاطمہ کی نگاہ پر، اور جب پریشان ہو کے گھر میں آتے تو یہی بیٹی کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتے، اور یہی شہزادی خدیجہ ہے جو زوجہ رسول ہے، اور جو آ کر اپنی دولت کو اسلام پر خرچ کر رہی تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو ایسا پایا، یتیم پایا تو میں نے سہارا دیا اور میں نے دولت دی۔ اللہ نے شہزادی خدیجہ کے اس عمل کو اپنی جانب منسوب کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کے پڑھے کہ عورت کو جتنی عزت دی ہے وہ اسلام نے دی ہے، جو مرتبہ دیا ہے وہ اسلام نے دیا ہے۔ کسی اور مذہب نہیں کہتا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ زوجہ کے لیے کہا گیا کہ وہ اپنی شوہر کا آدھا ایمان ہے۔ بتائیں کون سا مذہب اس دنیا میں آواز دیتا ہے کہ زوجہ جو ہے اپنے شوہر کا آدھا ایمان ہے؟ رسول فرماتے ہیں زوجہ جو ہے وہ اپنے شوہر کا آدھا ایمان ہے، جس نے شادی کر لی اس نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا۔ تو اندازہ کرے، اسلام عورت کو مرتبہ دیتا ہے، اسلام عورت کو انصاف عطا کرتا ہے۔ آج ایک غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہر مقام پر عدالت میں عورت کے نام کو اچھالا جا رہا ہے۔ ہم اس کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ اور وہ صنف نازک طبقے خواتین کے تحفظ کے، ان کے حقوق کے تحفظ کے خود ساختہ علمبردار، ان سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ پیشرو مقررین کرام سے آپ نے سنا کہ اسلام وہ اعلیٰ ترین مذہب ہے جس نے طبقے خواتین کو بلند ترین مقام عطا کیا، زمین کی پستیوں سے نکال کر عرش اعلیٰ تک پہنچا دیا، عرش کی بلندیوں تک طبقے خواتین کو پہنچایا۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرما ہیں، آپ کی نگاہیں مسجد نبوی کے سامنے ایک مکان پر جا ٹکی۔ صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس مکان کے مالک کو بلا کر میرے پاس لے آؤ۔ صحابہ دوڑتے ہوئے اس صحابی کے پاس پہنچے، کہا کہ شہنشاہ کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم طلب فرما رہے ہیں، بلوا رہے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے صحابی رسول بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتلاؤ کہ آج تم نے کون سا بہترین عمل کیا ہے؟ پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ بات کیوں دریافت کر رہے ہیں؟ میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے مکان پر ملائکہ کا جھرمٹ نازل ہو رہا ہے، ملائکہ اتر رہے ہیں، بتلاؤ تم نے کون سا ایسا نیک عمل کیا ہے؟ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے میرے مکان پر ملائکہ کا نزول ہو۔ ہاں یا رسول اللہ ایک بات اتنی ہے کہ آج میرے گھر میں ایک لڑکی تولد ہوئی ہے، میرے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فرمایا یہی وجہ ہے کہ تمہارے گھر میں جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اسی کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے ملائکہ تمہارے گھر میں نازل ہو رہے ہیں. تو مسلمانوں، عورتیں ہمارے لیے رحمت ہیں، زحمت نہیں ہیں. لوگوں کے دوسروں کے پاس زحمت ہوں گی، ہمارے پاس تو رحمت ہے. توجہ چاہتا